السلام علیکم۔ ایک کویسچن مجھے ملا ہے فیمیل کی طرف سے کہ سر میں اس انسان کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتی ہوں، اس کو بھولنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا، اب میں کیا کروں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک یہ جرنل کویسچن کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے ملتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل سے بات چیت کرنا مجھے مناسب لگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کا بریک اپ ہو جائے یا کوئی انسان آپ کے ساتھ چیٹنگ کر جائے، آپ کی زندگی سے نکل جائے، تو جب تک آپ اس کنویں سے نکلنے کا خود ڈیسیژن نہیں کریں گے نا، دنیا کا قابل ترین انسان بھی آپ کو اس کنویں سے نہیں نکال سکتا۔ مین ٹو سے، جب آپ یہ خود سے ڈیسیژن نہیں کریں گے کہ میں نے کسی کو بھولنا ہے، میں نے زندگی میں آگے موو آن کرنا ہے، تو آپ کبھی موو آن نہیں کر سکتے۔ اور یہ آگے موو آن کیسے ہوگا؟ بیسک چیز جو اس کی بنیاد ہوگی وہ ہوگی ایکسیپٹنس۔ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ میری لائف میں ہو چکا ہے، یہ میرا پاسٹ تھا، گزر چکا ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں مسلسل اگر آپ سوچتے رہیں گے تو وہ چیز بڑھتی چلے جائے گی، جتنا سوچیں گے وہ اتنی آپ کے مائنڈ کے اوپر ہیوی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اور اتنا آپ کے لیے زندگی میں آگے موو آن کرنا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود ڈیسیژن لینا ہے کہ میں نے اب بھولنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور تیسرا کام آپ نے اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہے۔ اور جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، اور آپ زندگی میں انشاءاللہ آگے ہیل ہو جائیں گے۔ اور یہ قانون فطرت ہے، یہ بائی نیچر، آپ کسی سے کاؤنسلنگ نہ لیں، کسی سے کنسلٹنٹ نہ کریں، تو بائی نیچر انسان کے اندر یہ فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے کہ وقت کا پہیہ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہ رکتا کبھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا بیڈ ٹائم آ گیا ہے تو وقت کی جو گھڑی کی سوئی ہے وہ ایک جگہ پر رک جائے، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ گھڑی کی سوئی مسلسل چل رہی ہوتی ہے، تو آپ وقت کے ساتھ ہیل ہو جاتے ہیں، اس فیز سے آپ آگے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ نہیں نکل پاتے جو اس چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں بھولنا، مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے۔ جو آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، ان سوچوں کو وہ پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ کبھی پھر آگے گرو نہیں کر پاتے، وہ پھر ایٹ دی اینڈ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ملنا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی ایسے انسان کو امپورٹنس دے رہے ہیں اپنی لائف میں، کسی ایسے انسان کو ویلیو دے رہے ہیں اپنی لائف میں جس نے آپ کی ویلیو نہیں کی، اور آپ اس انسان کے لیے اپنے آنسو بہا رہے ہیں جس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس انسان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں جس کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کسی لاپرواہ انسان کے پیچھے، کسی بے پرواہ انسان کے پیچھے، کسی بے وفا انسان کے پیچھے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں برباد کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، ایکسرسائز کریں، نئی چیزیں ان کو سیکھنا شروع کریں، اپنی زندگی میں نئے انٹرسٹ ڈیولپ کریں، اپنی ذات کو پہچانیں۔ دیکھیں نا کتنا ٹائم ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی خوشیاں کہاں پر چھپی ہوئی ہیں، آپ کے دوست کون تھے، آپ کا انٹرسٹ کن چیزوں میں تھا۔ آپ کی زندگی اس انسان کے آنے سے پہلے جتنی خوبصورت تھی نا، اب دوبارہ سے آپ اپنی زندگی کو ویسا خوبصورت بنا لیں، دوبارہ سے اپنے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کریں، دوبارہ سے اپنی ہابیز کو ٹائم دینا سٹارٹ کریں، دوبارہ سے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کام کرنا سٹارٹ کریں، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی۔ اور یہ رونے دھونے سے، چیخنے چلانے سے، اپنے آپ کو کٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا غم ہے، آپ کی تکلیف ہے، آپ کے ساتھ بیت رہی ہے، اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس آپ کے ایموشن کو، اس درد کو، تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زور لگا لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی بہت آپ کے ساتھ لوائل ہوگا نا، کوئی بہت آپ کا کوئی کسی کے ساتھ بلڈ ریلیشن شپ ہوگا، کوئی فیملی ممبر ہوگا، وہ جسٹ آپ کو سن لے گا۔ سمجھ کوئی نہیں سکتا اس فیس میں، تو کسی کو سمجھانے کی کوشش ہی نہ کریں، سوائے اللہ کے۔ آپ کے جذبات کو، آپ کے ایموشن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
اور جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، وہ آپ کا پاسٹ تھا، اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کریں۔ یاد رکھیے گا، کسی ایک انسان کا آپ کی زندگی سے جانے سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اور جب آپ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دیتے ہیں کہ میرا اللہ اس بات میں خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھیں۔ ایک چیز اگر آپ کی زندگی سے گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل آپ کو کوئی اچھا پارٹنر زندگی میں نصیب کرے گا۔ تو شکوے شکایات کرنے سے، مایوس رہنے سے، اپنے آپ کو کوسنے سے کچھ حالات نہیں بدلیں گے۔ ہونا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کے دل میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ انسان بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے اختیار میں تو سوائے قبول کرنے کے، سوائے ایکسیپٹ کرنے کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو وقت کے ساتھ چلیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور زندگی میں آگے موو آن کریں۔ اور اس انوائرمنٹ سے، اس سچویشن سے آپ کو خود ہی نکلنا پڑے گا، خود ہی اپنے آپ کو جہاں تک پہنچایا ہے، اور خود ہی آپ نے جہاں سے سٹینڈ لینا ہے، جہاں سے ڈیسیژن لینا ہے کہ میں نے اب ایسے زندگی نہیں گزارنی۔ آپ نے اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اور اتنا اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ آپ کے الفاظ کی قیمت ہو۔ جس انسان نے آپ کی قدر نہیں کی، اس کو پروف کرنے کے لیے سب سے بڑا بدلہ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنا لیں کہ آپ کے الفاظ لوگ، جب آپ بولیں تو لوگ لکھنا سٹارٹ کر دیں، اور جب آپ بولیں تو لوگ آپ کو پے کریں، آپ کو لوگ سننا چاہیں۔ آپ نے اتنا اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اتنا آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔